دوزخی جو سب سے پہلا دوزخی ہے وہ کون ہے بھائی؟ قابیل. پہلا دوزخی قابیل ہے. قتل ناحق ہوں گے وہ سارے قابیل کے ساتھ ان کی گردنیں پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مسلمان کے خون کی قیمت ہے. کافر کو قتل کرنا حرام ہے، چلے جا کے راہ چلتے کو گولی مار دینا. تو اللہ تعالیٰ قابیل کو سب سے پہلے دوزخ میں، پہلا مجرم دوزخ کا یہ جہنم، اور آخری مجرم اس امت میں سے ہے. پہلا مجرم آدم علیہ السلام کا بیٹا، اور آخری مجرم اس امت کا آدمی، اس کا نام ہے جوہینہ. اس کا قبیلہ بھی جوہینہ عرب کا قبیلہ ہے. معاذ الجوہنی بہت بڑے صحابی ہیں. خالد بن معبد الجوہنی بہت بڑے صحابی ہیں. تو جوہینہ قبیلے کا وہ مرد ہوگا جو سب سے آخری مجرم ہے، اور سب سے آخر میں اس کو دوزخ سے نکالا جائے گا. یہ جو جہنم ہے، جہنم یہ سب سے ہلکی آگ ہے، پر اس ہلکی آگ کا بھی اتنا عذاب ہے کہ ایک سوئی کے برابر، اس سوئی کا ناکا ہوتا ہے نا، اس میں دھاگا ڈالتے ہیں، اس کے سوراخ کے برابر اگر جہنم کی دیوار کو توڑ دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی وہ ساری دنیا کو جلا کے ختم کر دے گی. گلگت کے پہاڑ راکھ ہو جائیں گے. آپ کے چولہے میں راکھ ہوتی، لکڑی راکھ ہو جائے، اس چنگاری سے گلگت کے پہاڑ اور ہمالیہ کے پہاڑ راکھ ہو جائیں گے. یہ نافرمان مرد عورتوں کے لیے ہے جو نماز چھوڑتے ہوئے مر گئے، روزے چھوڑتے ہوئے مر گئے. اور ایک اور بات ہے بڑی آسان سی ہے اور سمجھ میں اور بڑی، جس میں مرد عورت سب مبتلا ہیں، وہ غیبت ہے. غیبت سے بڑی دنیا دوزخ میں جائے گی. یہ عورت بے پردہ ہے، سب اس کو بری نظر. آپ کے ہاں تو ابھی تک پردہ ہے، ہمارے ہاں تو عورت نے پردہ اتار دیا تو وہاں پردہ نہ پردہ، بلکہ اب تو پردہ ہونا وہاں عیب بن رہا ہے. شکر ہے آپ کے ہاں بھی پردہ ہے. ہائے ہائے، آپ کے ماحول میں کوئی عورت بے پرد ہو تو سب اس کو کہتے ہیں بہت بری عورت ہے، بہت بری عورت ہے. کوئی نماز نہ پڑھے کہتے بڑا برا آدمی ہے، بڑی بری عورت ہے، نماز نہیں پڑھتی. لیکن غیبت کرنے والوں کو کوئی برا سمجھتا ہی کوئی نہیں، اور سارا ماحول غیبت میں مبتلا ہے. آج گھروں میں لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، دفتر میں لڑائیاں، بازار کی لڑائیاں، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ صرف زبان کا گندا بول، زبان کا گندا بول. آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے زبان نکال کے اپنی زبان پکڑ کے کہا مجھے دیکھو، یوں پکڑا، اس انگلی اور اس انگوٹھے سے یوں پکڑ کر کہا معاذ معاذ، سب سے زیادہ دوزخ میں گرانے والی چیز یہ زبان ہے. یہ زبان، یوں کہا، یہ زبان سب سے زیادہ جو مرد عورت اس امت کے دوزخ میں جائیں گے اس کی وجہ سے جائیں گے. کیونکہ غیبت ہر کوئی کر رہا ہے. تسبیح بھی ہاتھ میں، غیبت بھی چل رہی، نفل بھی پڑھ رہے، غیبت بھی چل رہی، تہجد بھی پڑھ رہے، غیبت بھی چل رہی ہے، حج بھی ہو رہا، غیبت بھی ہو رہی. مسجد میں پہلی صف پہ بیٹھ کے غیبت ہو رہی، عورت مصلی پہ بیٹھی اور غیبت کر رہی ہے. گھروں کے گھر اجڑ گئے میرے بھائیوں بہنوں اس غلط زبان کا غلط استعمال سے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں عورت ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، پر زبان کی بڑی تیز ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ہر وقت اس کی زبان چلتی ہے. آپ نے کہا لا خیر فیہا، کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، وہ سیدھی جہنم میں جائے گی. دوسرے شخص نے کہا یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے، وہ فرض پورے کرتی ہے، فرض، نفلوں کا اہتمام کوئی نہیں، پر اس کا بول بڑا میٹھا ہے، غیبت کوئی نہیں، چغلی کوئی نہیں، گالی گلوچ کوئی نہیں. تو آپ نے کہا اس کو جنت کی بشارت دے دو، وہ جنت میں جائے گی. تو میرے بھائیوں بہنوں، آج بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے جس سے گھر جل گئے ہیں. یہ وادی ٹھنڈی ہو کر بھی گرم ہو گئی ہے. پنجاب تو پہلے ہی گرم ہے، وہ گرم ہو کر مزید گرم ہے، اور یہ وادی بھی ٹھنڈی ہو کر اسے آگ لگی ہوئی ہے. اور یہ آگ صرف اس گلگت میں نہیں لگی، یہ سکردو کے پہاڑوں سے یہ آگ لگنا شروع ہوئی ہے، اور کراچی کے ساحل تک، اور گوادر کے ساحل تک، اور وہ تفتان کے صحرا تک یہ آگ پھیلی ہوئی ہے. سکھر کے صحراؤں میں، الجزائر کے صحراؤں میں، اور نیل کے دریاؤں میں یہ ساری آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے.
جس نے ہڈیوں کو جلایا ہے، گوشت کو جلایا ہے۔ چولہے کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، گیس کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، پر ہائے ہائے اس غیبت کی آگ نے ہڈیوں کو جلایا، گوشت کو جلایا، گھر آباد ہو کر اجڑ گئے، مسکراتے چہرے ویران ہو گئے، محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں اور محبتیں عداوتوں میں بدل گئیں، اور زندگی موت بن گئی، اور آپس کی الفتیں وہ ماضی کا قصہ بن گئیں، کتابوں کی کہانیاں بن گئیں۔ صرف اس زبان کے غلط بولنے ساری دنیا کو آگ لگا دی۔